السلام علیکم، PIDAJ کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک یہاں ہم خبروں پر۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مولانا پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ نیلم کی معیشت کا انحصار سیاحت پر ہے۔ حکومت سیاحوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پیش بندی کر رہی ہے۔ نیلم میں وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مولانا پیر محمد مظہر سعید شاہ کی زیر صدارت ٹریفک حادثات کی روک تھام، سیاحت کے فروغ، سیاحتی صنعت کو درپیش مسائل اور سیاحوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ضلعی افسران کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور سیکرٹری سیاحت محترمہ میردت شہزاد بھی موجود تھی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ندیم احمد ججوا سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا کہ نیلم کی معیشت کا انحصار سیاحت پر ہے۔ حکومت سیاحوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پیش بندی کر رہی ہے۔ سیاحتی مقامات تک سیاحوں کی محفوظ رسائی کے لیے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ محکمہ شاہراہ رتی گلی رابطہ سڑک فوری طور پر ٹریفک کے لیے بحال کرے۔ حادثات کی روک تھام کے لیے ریسکیو 1122 اور دیگر ایمرجنسی اداروں کی استعداد کار کو بڑھائیں گے۔ سیاحوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے انتظامیہ نیلم میں چلنے والی گاڑیوں کے روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ کی چیکنگ کو یقینی بنائے۔ ٹرانسپورٹ مالکان اور ٹور آپریٹرز ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ انہوں نے سیاحوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے گیسٹ ہاؤس مالکان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی تربیتی ورکشاپ کے انعقاد پر بھی زور دیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری سیاحت محترمہ میردت شہزاد نے حادثات کی روک تھام کے لیے بروقت اقدامات اٹھانے پر ضلع انتظامیہ کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ نیلم بے پناہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ سیاحتی صنعت کو پروان چڑھانے کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ محکمہ اشارات کی جانب سے NOC کے بعد سیاحتی مقامات کی رابطہ سڑکیں بحال کرے۔ ٹور آپریٹرز متعلقہ محکمہ جات کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے حالات کے مطابق منصوبہ بندی کریں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی مقامات پر بے ہنگم تعمیرات پر انتظامیہ کڑی نظر رکھے، کسی کو بلڈنگ کوڈ اور کنسٹرکشن SOPs پر عمل درآمد کیے بغیر کنسٹرکشن نہیں کرنے دیں گے۔ گیسٹ ہاؤسز مالکان اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ انتظامیہ معیار کے مطابق اشیاء اور سروسز کے انخراط مقرر کرے۔ سیاحوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی ادارے اور دیگر محکمہ جات اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ ٹورزم ایسوسی ایشن آنرشپ لے کر صفائی ستھرائی کے انتظامات اور کچرے کے ڈسپوزل کا مؤثر نظام بنا کر اس پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر ندیم احمد ججوا نے حال ہی میں ہونے والے ٹریفک حادثات اور ان کی روک تھام کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ SP خواجہ محمد صدیق نے نیلم میں ٹریفک کنٹرول کے لیے درکار سٹاف اور گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر موٹر وہیکلز ایگزامینر اور دیگر ضروریات پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں ٹریفک حادثات کی روک تھام، انفراسٹرکچر کی بہتری، سیاحوں پر لاگو ٹیکسز کی وصولی، تصرف کے میکانزم، سیوریج سسٹم، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور سیاحتی مقامات پر واش رومز کی تعمیر کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں گیسٹ ہاؤسز کو ریگولائز کرنے کے لیے ضروری کنسٹرکشن SOPs کا اطلاق، کچرے کے ڈسپوزل کے حوالے سے بھی غور کیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری محترمہ میردت شہزاد نے کہا کہ نیلم میں موجود گیسٹ ہاؤسز کا ریکارڈ مرتب کر کے اسے کمپیوٹرائز کیا جائے تاکہ سیاحوں کو درکار معلومات تک رسائی کو آسان بنایا جا سکے۔ نیلم کو صاف ستھرا بنانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر صفائی ستھرائی کے حوالے سے آگاہی مہم چلائیں اور روزانہ کی بنیاد پر سیاحتی مقامات پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے جائیں۔ اجلاس میں سیاحوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے سیاحتی مقامات پر پبلک واش رومز، کوڑے دان کی تنصیب، سیوریج لائن، ٹریفک کنٹرول، ٹیکسز کلیکشن اینڈ یوٹیلائزیشن میکانزم اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام محکمہ جات سے تجاویز لیں۔ قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مقامی رضاکار اپنا کردار ادا کریں۔ محتمم شاہراہ سہیل قریشی نے مشینری اور POL جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے ایمرجنسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے درکار فنڈز، ڈاکٹرز کی کمی اور دیگر مسائل پر بریفنگ دی۔ مشیر برائے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نثار عباسی نے ممبر پنجاب اسمبلی شازیہ رضوان افسر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مشیر حکومت نثار عباسی نے کہا کہ مریم نواز شریف نے اپنی حکومت کے پہلے 100 دنوں میں منصوبوں کی سینچری مکمل کر لی ہے۔ پنجاب حکومت کی مریم دستک پروگرام، نواز شریف IT سٹی، کسان پیکیج، اپنا گھر اپنی چھت پروگرام جیسے عوامی پروجیکٹس پر کام کا آغاز لائق تحسین ہے۔ دیگر صوبوں کو بھی اس طرح کے منصوبہ جات کے لیے پنجاب کی تقلید کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جن پر نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کی خواتین کو فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب باقی تمام صوبوں سے آگے ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پنجاب کی تعمیر و ترقی اور عوامی فلاحی منصوبوں پر کام شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف جب بھی حکومت میں آئے تو انہوں نے پورے پاکستان میں میگا پروجیکٹ شروع کیے، آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ میں دگنا اضافہ کیا، آزاد کشمیر اسمبلی کی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ کو PST سے منظور کروایا۔ اسی طرح مظفرآباد سے مانسہرہ موٹر وے مری، مظفرآباد موٹر
मोटरवे के मंसूबे शुरू करने का ऐलान किया, जो बाद में इनकी हुकूमत खत्म होने पर इल्तवा का शिकार हो गए। लेकिन अब मियां शहबाज शरीफ ने ये तमाम मंसूबे दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। इन मंसूबों से आजाद कश्मीर के लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आएंगी और आजाद खित्ते में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। मेंबर पंजाब असम्बली शाजिया रिजवान अफसर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की पहली तरजीह खवातीन को बाइख्तियार बनाकर उन्हें मरकजी धारे में शामिल करना है। वर्किंग वुमेन की सहूलत के लिए तमाम दफातर में डे केयर सेंटर का कयाम अमल में लाया जा रहा है। इसी तरह खवातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से घरेलू तशद्दुद और हरासानी से बचने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आने वाले वक्तों में पंजाब एक मॉडल सूबे के तौर पर सामने आएगा। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ जिस मेहनत, लगन और जज्बे से काम कर रही हैं, इससे इनका नाम पंजाब की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद वड़ीच और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राना अब्दुल जब्बार ने लीपा वैली का दौरा किया और थाना पुलिस लीपा की नई इमारत का इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने खिदमत मरकज लीपा में अवामुन्नास की सहूलत के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की इजरायगी समेत दीगर सर्विसेज का आगाज किया। उन्होंने लीपा अस्पताल का भी मुआयना किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ताहिर रहीम मुगल की जानिब से अवामी इलाकों को इलाज मुआवजे की सहूलियात और मसाइल के हवाले से ब्रीफ किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत आजाद कश्मीर की तरजीहात के मुताबिक सेहत की सहूलियात की तरजीही बुनियादों पर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सेहत के इदारों की अपग्रेडेशन पर काम जारी है। MNCH के मुलाजमीन के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने बॉयज डिग्री कॉलेज लीपा का भी दौरा किया। प्रिंसिपल मलिक मुजफ्फर इकबाल अवान ने उन्हें ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी ने कॉलेज के स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। चीफ सेक्रेटरी और आईजी लीपा के अवामी वफूद ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर तमाम सरकारी महकमों के अफसरान, पाक फौज के मकामी कमांडर और कमांडिंग ऑफिसरान, बल्दियाती मेंबरान, वुकला और सहाफी भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने अवामी मसाइल सुने और कहा कि आपके पास आना, बैठना, गुफ्तगू करना, इदारों को देखना और मसाइल का हल करना मेरी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाक फौज आजादी की जामिन है। अफवाज पाकिस्तान के बायस हम आजादी की सांस ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद के वफ्द का PID कॉम्प्लेक्स का दौरा। डायरेक्टर तल्लुकात आमा राजा शाहिद हुसैन ने वफ्द को मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना करवाया और ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी तलात सरदार सुहेल आजम भी इस मौका पर मौजूद थे। इंफॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी के वफ्द की क़यादत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल अरशद मुनीर ने की, जबकि वफ्द में डायरेक्टर ISA महरीन लियाकत और डिप्टी डायरेक्टर अदनान अकरम बाजवा और दीगर शामिल थे। वफ्द ने PID, डिजिटल स्टूडियो, डिजिटल आर्काइव, शोबा इश्तिहारात और आजाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन का दौरा किया और महकमा ताल्लुकात आमा की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। नाज़िम ताल्लुकात आमा राजा शाहिद हुसैन ने वफ्द को महकमा ताल्लुकात आमा के तारीखी सफर, तरक्याती मंसूबों और मुस्तकबिल की पेशबंदियों बारे ब्रीफिंग दी और वफ्द के शुरा के सवालों के जवाब भी दिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, नाज़िम खुराक सेक्रेटरी आजाद जम्मू कश्मीर फूड अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और फूड सेफ्टी ऑफिसर मुजफ्फराबाद की रिपोर्ट पर मिल्क प्रोडक्ट यारी टी वाइटनर कंपनी को बगैर इजाजत नामो और लाइसेंस आजाद कश्मीर की हदूद में अपनी प्रोडक्ट फरोख्त करने पर भारी जुर्माना आयद किया है। नाज़िम खुराक सेक्रेटरी आजाद जम्मू कश्मीर फूड अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, फूड सेफ्टी ऑफिसर मुजफ्फराबाद की रिपोर्ट पर यारी टी वाइटनर कंपनी को बगैर इजाजतनामा और लाइसेंस आजाद कश्मीर की हदूद में अपनी प्रोडक्ट फरोख्त करने पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। ये जुर्माना आजाद जम्मू कश्मीर फूड अथॉरिटी एक्ट 2017 की सेक्शन 33 के तहत आयद किया गया। बादजा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर को जुर्माने की अदायगी के बाद कंपनी का जब्त शुदा माल अपनी निगरानी में तल्फ करवाने का हुक्म भी दिया। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।